اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی اور خواہران ارجمند کی خدمت میں پہلے تو آپ حضرات کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت اس بات کی ہے کہ آج ایک غم کا دن ہے جو یوم غم کے عنوان سے منایا جاتا ہے، اور مسلسل اسی موضوع کے اوپر اور اسی ٹاپک کے اوپر جو تقریریں اور سخنرانی ہو رہی ہے جنت البقیع کے عنوان سے، یہ ایک بڑی مقدس اور ایک عظیم بارگاہ ہے جو سرزمین سعودیہ پر شہر مدینہ میں واقع ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور ان کے اصحاب جو ان کے ساتھ میں موجود ہیں۔ وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جیسا کہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ 1925 میں باقاعدہ وہاں روزے بنے ہوئے تھے، گنبد بنے ہوئے تھے، اور 1925 عیسوی کے اعتبار سے وہاں ایک ایسا انقلاب ان لوگوں نے اپنے اندر پیدا کیا کہ ان کا ایک مفتی جو عبد الوہاب نجدی سے تعلق رکھتا تھا اور وہابیت سے اس کا سروکار تھا اور وہ پیروکار تھا وہابیت کا، اس نے ایک فتویٰ دیا کہ قبروں کے اوپر نشانات بنانا یا قبروں کے اوپر یا مزار یا ان کو اچھی طریقے سے سجانا یا گنبد بنوانا یہ حرام ہے۔ لہٰذا اسی کے فتوے کی بنیاد پر یہ سلمان ابن محمد کے جو ورثاء تھے اور آل سعود کے جو حکمراں پہلے سے حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں، ان لوگوں نے 100 سال پہلے 101 سال پہلے وہاں کی قبروں کو مسمار کر دیا اور ان روزوں کے نشانات کو مٹانا چاہا، اور صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ ان روزوں کے نشانات کو مٹا دیں، بلکہ ایک مدت تک تو لوگوں کو قبروں پہ جانے ہی نہیں دیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ پروٹیسٹ جو چھوٹا سا ہمارا ہو رہا ہے یا ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں، یہ ایک چھوٹی سی آواز نہیں ہے عزیزان گرامی۔ سرزمین ہندوستان جتنا بڑا ہے اتنی بڑی ہماری آواز یہ بن کر پوری دنیا میں جا رہی ہے اور پوری دنیا میں جاتی رہتی ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین کا افتخار ہی ہے، ہندوستان کی زمین اور اس مٹی کا اعزاز یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم کوئی چھوٹا سا بھی کام یہاں کرتے ہیں تو وہ بڑا بن کے ابھرتا ہے اور بڑا بن کر کے نمودار ہوتا ہے۔ آج صرف جنتر منتر پہ ہی پروٹیسٹ نہیں ہے، ہندوستان کے ہر جگہ، ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں بس ایک ہی نعرہ آج لگایا جا رہا ہے کہ جنت البقیع کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے اور جنت البقیع کو ریبلڈ کیا جائے۔ میں ہندوستان کی بات نہیں کرتا، بلکہ ہندوستان کے باہر بھی جہاں جہاں صاحب ضمیر افراد موجود ہیں، جن کے دلوں کے اندر ضمیر ہے، جن کے اندر ایک اجاگرتا پائی جاتی ہے، اویرنیس پایا جاتا ہے، وہ ہر جگہ پر یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا ہو یا امریکہ ہو، فرانس ہو، یورپ ہو، یا خود گلف کی کچھ کنٹریز ایسی ہیں کہ جہاں پہ خود ہمارے مسلمان بھائی اس بات کا احتجاج کر رہے ہیں آج کی تاریخ میں، اور کل کی تاریخ میں کریں گے، جہاں پہ کل 8 تاریخ ہے کہ جنت البقیع کو ریبلڈ کیا جائے، دوبارہ سے اسے بنایا جائے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کر دیں یہ جنت البقیع کے بارے میں۔ جنت البقیع وہ پیلیس ہے عزیزان گرامی کہ جہاں ہندوستان کی سرزمین پر 4,80,000 گاؤں میں حسین کا تعزیہ اٹھایا جاتا ہے، یہ اسی حسین کی ماں کی قبر کی جگہ ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جنت البقیع جہاں پورا ہندوستان محرم مناتا ہے، جہاں ہمارا پورا بھارت دیش کے اندر محرم کو بڑی آزادی کے ساتھ منایا جاتا ہے، اسی حسین کی ماں کی قبر کا نام ہے جنت البقیع، اور انہی کی والدہ ماجدہ وہاں پہ دفن ہے، اور انہی کے بھائی امام حسن وہاں موجود ہیں، انہی کا بیٹا امام زین العابدین وہاں موجود ہیں، انہی کے پوتے امام محمد باقر وہیں پر ہیں، اور انہی کے پڑپوتے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں۔ یعنی جس طریقے سے جنت البقیع ہمیں منانا چاہیے اسی طریقے سے ہم منا بھی رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی آواز کو پہنچا بھی رہے ہیں۔ ہمارا کام آواز پہنچانا کا ہے، ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اب یہ خداوند عالم کے ذمہ ہے وہ ہماری آواز کو کب سنتا ہے، لیکن ظاہری طور سے ہم اپنے ہندوستان کے
वज़ीर आज़म मोहतरम जनाब नरेंद्र मोदी जी साहब की बारगाह में जाकर ये अर्ज़ करना चाहते हैं कि आपके इन लोगों से ताल्लुकात डायरेक्ट हैं, आपका आना जाना खलीज पे बहुत ज़्यादा है, खलीज में आपने बहुत ज़्यादा काम भी किया है, आपके बहरैन के अंदर, सऊदीया के अंदर, आपके दुबई के अंदर बड़े बड़े मंदिरों को भी बनाया गया है और आपने उसमें शिरकत भी की है। आपसे गुजारिश करते हैं कि हम चूँकि आपके देशवासी हैं और यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, लिहाजा हमारी आवाज़ सऊदीया के हुक्मरानों तक पहुँचाइए कि वो किसी एक मज़हब को, किसी एक धर्म के मानने वालों को ठेस न पहुँचाएँ, बल्कि उस कब्रिस्तान की दोबारा से तामीर कराएँ, रीबिल्ड कराएँ, ताकि हम आज़ादी के साथ वहाँ जा कर के शहज़ादी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनकी औलाद से दफन होने वाले जितने भी वहाँ अफराद हैं उनके सही तरीके से ज़ियारत कर सकें। और हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम तू ही इसका एहतमाम फरमाएगा और इंशाअल्लाह ताला परवरदिगार वो असबाब फराहम फरमा दे जो तामीर जन्नतुल बकी के लिए हमारे लिए हासिल हो सके। तामीर जन्नतुल बकी के असबाब फराहम फरमा और उस वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा जो पर्दे गैब में रहकर भी खून के आंसू रो रहा है। अजीज़ो, आखिरी जुमले में आपकी खिदमत में एक बात और पेश करता चलूँ, हम बेवारिस नहीं हैं, हमारा एक वारिस मौजूद है जो पर्दे गैब में है। आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे और वो दिन ऐसा होगा जहाँ सबसे पहले अपनी मादर गिरामी की कब्र को तामीर कराएंगे। हम भी मुंतज़िर हैं, वो भी मुंतज़िर हैं, आप भी मुंतज़िर रहिए। एक दिन वो आएगा जो ये पूरी दुनिया जब जुल्म इंसाफ, जुल्म जोर से भर जाएगी तो आने वाला इस दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा। उसका नाम होगा मेहदी उज़ ज़मा। वो ज़माने का इमाम पर्दे गैब में खुद इस बात का इंतज़ार कर रहा है, अल्लाह मुझे इजाज़त दे और मैं इस दुनिया में जाकर के रीबिल्ड कराऊं जन्नतुल बकी को और दोबारा से तामीर जन्नतुल बकी हो जाए। और जैसा छम्मन भाई ने दुआ की कि परवरदिगार हमारी हयात में अगर ये काम हो जाए तो कितना अच्छा है और हम बने हुए रोज़े की ज़ियारत कर सकें। वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।